بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما. آج کے کلاس میں ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 44 سے 50 تک پڑھنے والے ہیں. آیت نمبر 44 سے 50 تک. کل ہم نے آیت نمبر 46 سے 50 تک کا ترجمہ کیا تھا، اور اس پہلے والی 2 آیتیں ہماری باقی نہیں تھی لاسٹ ویک، اور ان کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ ان کا تعلق بھی اگلی آیتوں سے ہے، تو اس لیے آج ان 2 آیتوں کو کل والی آیتوں کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، کیونکہ وہ سب ایک ہی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں. کیا ہے وہ ٹاپک جو ان آیتوں میں ڈسکس کیا گیا ہے؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو یہ ٹاپک ہے اہل کتاب کے بارے میں. اہل کتاب اب تک ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون لوگ ہوتے تھے اور کن لوگوں کو کہا جاتا ہے اہل کتاب. بنیادی طور پر یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس کتاب تھی ہم سے پہلے. ہمارے پاس کتاب ہے تو ہم کیا کہلاتے ہیں؟ اہل قرآن کہلاتے ہیں. قرآن والے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت عطا کی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے، اور امت مسلمہ کہا جاتا ہے. ہم لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہا جاتا ہے. لیکن دنیا تو بہت پہلے سے ہے، اور دنیا میں تو بہت ساری امتیں آئی ہیں. تو ہم سے پہلے والی جو امت تھی، ہم سے پہلے والے جو لوگ تھے جو کہ ہماری ہی طرح کے مرتبے پر فائز تھے، وہ اہل کتاب تھے، یعنی یہودی اور عیسائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات اس سے پہلے آسمانی کتاب تھی جس کو شریعت کے طور پر فالو کیا جاتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے ماننے والے تھے یہودی، اور ان کے اوپر وہی ذمہ داریاں ڈالی گئی تھیں جو آج اللہ نے ہمارے اوپر ڈالی ہیں. کیا ہیں ذمہ داریاں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اللہ کی کتاب کی قدردانی کریں، اللہ کی کتاب کو پڑھیں، سیکھیں، اس کو عمل کریں، اس کو دنیا میں نافذ کریں، لوگوں تک اس کا پیغام پہنچائیں، اور سب کو اس کتاب کے قریب لے کر آئیں. یہی کچھ ذمہ داریاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے ماننے والوں یعنی کہ اہل کتاب یہودیوں پر تھی. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہت زمانے تک اپنا پسندیدہ بندہ بنا کے رکھا، بہت سارے انعام ان پر کیے، بہت ساری سہولتیں، بہت سارے فیورز ان کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں پوری ہسٹری میں. 1400 سال تک بنی اسرائیل میں یعنی اہل کتاب میں برابر اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسولوں کو بھیجتا رہا. 1400 سال تک کوئی بھی ایک سال ایسا نہیں گزرا، کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں نبیوں اور رسولوں کو نہ بھیجا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلما ہلک نبی خلف نبی، جب جب کسی نبی کا انتقال ہوتا تو اس کے بعد دوسرا نبی دوسرے انسان کو نبی بنا دیا جاتا تھا. تو اتنے سارے انعام اور اتنے سارے فیورز کے بعد بنی اسرائیل کا جو حال تھا اس وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو میں پہلے کروں گا تاکہ آج والی آیتوں کو سمجھنا آسان ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی نبوت کی زندگی مکہ میں گزری، ہم سب جانتے ہیں. 13 سال اللہ کے رسول نے مکہ میں گزارے، اور مکہ میں کون لوگ تھے؟ کفار تھے، قریش تھے. وہ لوگ تھے جو شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. کعبے میں ان لوگوں نے بت اور آئیڈلز رکھ رکھے تھے جن کو وہ اپنا خدا مانتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے، ان سے مرادیں مانگتے تھے، طرح طرح کی چیزیں ان کے لیے کرتے تھے. تو مکے کی زندگی ان لوگوں کے ساتھ تھی. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو حکم ہوا مائگریشن کا، ہجرت کا، تو آپ کہاں آ گئے؟ اللہ کے حکم سے مدینہ تشریف لے آئے. اب مدینے میں صرف مشرکین نہیں تھے، بہت سارے مشرکین بھی تھے. 2 بڑے قبیلے جو کہ ہم سب کو پتا ہے کہ اوس اور خزرج کے،
جو کہ مدینے کے مشرق قبائل تھے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ 3 بڑے قبیلے مدینے میں یہودیوں کے بھی تھے، اور یہ یہودی لوگ مدینے میں ایک حیثیت رکھتے تھے، ایک مقام اور مرتبہ تھا ان کا، اس طرح کہ جس طرح آپ سمجھیں کہ ایک مذہبی طبقہ ہوتا ہے، ایک ریلیجیس طبقہ ہوتا ہے جس کے ماننے والے ہوتے ہیں، جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، اپنے مسائل کے پاس لے کر جاتے ہیں، اپنی مشکلوں میں ان کو اپنا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارا مسئلہ سالو کر دیں گے، یہ ہمارے پریشانی کو دور کر دیں گے۔ یہ حال تھا کس کا؟ یہودیوں کا، کیونکہ مشرکوں کے پاس خود اپنی تو کوئی چیز نہیں تھی، اپنی کوئی سوچ نہیں تھی، تو وہ اہل کتاب کو علمی طور پر اپنا بڑا مانتے تھے اور ان کے پاس اپنے مسائل کا حل کروانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو گویا کہ مدینے کی سوسائٹی میں ان کی ایک دھاک تھی، ایک عزت تھی، ایک مقام و مرتبہ تھا، اس طور پر کہ یہ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس آسمانی کتاب ہے، یہ علم والے لوگ ہیں، یہ جاننے والے لوگ ہیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یہودیوں سے بڑی امید تھی۔ آپ کو لگتا تھا کہ یہ تو پہلے سے کتاب کے ماننے والے ہیں، آپ کو لگتا تھا کہ ان کی کتاب میں میرا ذکر موجود ہے، یہ مجھے جانتے ہیں، یہ اس طور پر جانتے ہیں کہ ایک نبی آئیں گے جو کہ آخری ہوں گے، جو کہ ساری دنیا کے لیے ہوں گے، جو کہ رحمت للعالمین ہوں گے، تو یہ تو ان لوگ اس نبی کے انتظار میں ہے، اور میں اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو یہ لوگ تو مجھے ہاتھوں ہاتھ لیں گے، یہ لوگ تو مجھے پہلی فرصت میں تسلیم کر لیں گے، یہ لوگ تو مجھے نبی مان کر میرا ساتھ دیں گے۔ یہ امیدیں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن انہی لوگوں نے آپ کی امیدوں کو سب سے زیادہ توڑا، سب سے زیادہ آپ کی امیدوں پر پانی بہایا، اور ماننا تو دور کی بات، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، اور دشمن بھی کیسے؟ ایسے ویسے دشمن نہیں، بلکہ بہت خطرناک دشمن۔ کون سی ایسی سازش ہے جو انہوں نے اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کے لیے نہیں کری ہو؟ تو اب یہ جو آیتیں جہاں سے آج ہم پڑھنے والے ہیں، آیت نمبر 44 سے، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے بارے میں اور ان یہودیوں سے خطاب فرمایا ہے۔ ان یہودیوں کے بارے میں ہے یہ آیتیں، ان کے پرانے جرم ان کو یاد دلائے گئے ہیں، ان کی حرکتیں ان کو بتائی گئی ہیں کہ تم ایک زمانے سے اسی طرح کی حرکتیں کرتے آ رہے ہو، اب تمہیں چاہیے کہ تم یہ نبی، آخری نبی، اللہ کی کتاب، آخری کتاب پر ایمان لے آؤ، مان لو اس کتاب کو اور سر تسلیم خم کر دو، اپنے آپ کو سرنڈر کر دو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا ہم ہر مدنی صورت میں دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے جرم کی ایک بڑی فہرست بتائی ہے، وہاں پر یہودیوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا کیا، اللہ کے رسولوں کے ساتھ کیا کیا، اللہ سے کیے جانے والے وعدوں کے ساتھ کیا کیا۔ انہوں نے یہودیوں نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ فیورز کیے، جو انعامات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، جو معجزے ان کو دیے، اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اللہ کی کتاب کا کیا حشر کیا، یہ سب سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ تھا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا تذکرہ فرمایا، ان عیسائیوں کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان بیٹھے یا خدا کا بیٹا مان بیٹھے، تو ان کا تذکرہ اس صورت میں تھا۔ اب یہ تیسری مدنی صورت ہے سورہ نساء قرآن کی، اور اس میں بھی یہودیوں کا بہت سارا تذکرہ ہے اور عیسائیوں کا بھی تذکرہ ہے اس صورت کے لاسٹ میں جا کر۔ تو یہودیوں کا ذکر اس لیے مدنی صورتوں میں رہتا ہے کہ مدینے کی سوسائٹی میں یہودی بھی تھے جو کہ دشمن بن گئے تھے۔ اچھا، ان کی دشمنی مشرکین کی دشمنیوں سے بالکل الگ تھی۔ مشرکین بھی دشمن تھے اللہ کے رسول کے جو مکہ میں تھے، لیکن وہ کیسے دشمن تھے؟ وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ آستین کے سانپ ہوں، وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ غداری کرتے ہوں، وہ صاف دل لوگ تھے، وہ صاف دشمنی رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی آپ کی بات، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم آپ کو نہیں تسلیم کریں گے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، اس لیے ہم آپ کے دشمن ہو جائیں گے، اس لیے ہم آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے، اس لیے ہم آپ سے کھلم کھلا دشمنی کریں گے۔ یہ تھے وہ دشمن۔ لیکن یہ جو دشمن تھے یہودی، یہ بڑے سخت والے دشمن تھے۔ ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو سامنے سے آ کے وار کرتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو پیچھے سے آن کے چھرا گھونپ دیتا ہے، تو زیادہ خطرناک وہ ہوتا ہے جو پیچھے سے وار کرے، جو دوست بن کے دغا دے، جو آستین کا سانپ ہو جائے۔ تو یہودی وہی تھے، سامنے بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتے تھے، سامنے سے بڑی اچھا بنتے تھے، نیک بنتے تھے، سامنے سے یہ دکھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اندر سے
وہ زہر لگا رہے تھے مسلمانوں میں بھی اور ان لوگوں میں بھی جو بھی اسلام کی طرف آنا چاہتے تھے. تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہودیوں کی سائیکالوجی کو، انہیں یہودیوں کی نفسیات کو مخاطب کیا ہے، ان کو بھی وارننگ دی ہے اور ان کی پرانی حرکتیں ان کو یاد دلائی ہیں. دیکھیے آیت نمبر 44 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو دیا گیا ہے کتاب کا ایک حصہ، ایک پورشن. نصیب پورشن کو کہتے ہیں، پیچھے ہم نے پڑھا تھا اسی صورت میں جب اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام بتائے تھے تو وہاں ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا نصیب. نصیب ایک حصہ، ایک پورشن، من الکتاب کتاب کا ایک حصہ. تو کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، جو اسی پر اتراتے پھرتے ہیں، جو اپنے اس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس علم کو کس چیز کا ذریعہ بناتے ہیں؟ اپنی جھوٹی دھاک اور فخر کا ذریعہ بناتے ہیں. حالانکہ ان کے پاس کیا ہے؟ نصیب من الکتاب، کتاب کا ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے، ایک پورشن ہے. اب یہ کون سی کتاب کے پورشن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، اس کو سمجھ لیں. الکتاب سے مراد آسمانی کتاب ہے، وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتے ہیں. تو مفسرین نے یہ کہا ہے اس کے بارے میں کہ الکتاب آسمانی کتاب کے لیے استعمال ہوا ہے جس کے مختلف ایڈیشنز ہیں، جس کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف جس کے ایڈیشنز ہی سمجھ لیں. تو وہ الگ الگ زمانے میں الگ الگ نبیوں پر الگ الگ انداز میں اتری ہے اللہ کی آسمانی کتاب. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان پر تورات کی شکل میں اتری، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان پر انجیل کی شکل میں اتری، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان پر قرآن کی شکل میں اتری. کتاب وہی ہے اللہ کی، اس کے ایڈیشنز الگ الگ ہیں. تو یہاں وہی ایڈیشن مراد ہے، نصیب من الکتاب سے کتاب کا ایک حصہ، اس آسمانی کتاب کا جو اللہ کی ہے، اس کا ایک حصہ ان کو دے دیا گیا ہے، ان کو ملا ہے، ان کو تورات ملی ہے. کیا کرتے ہیں یہ اس کے ملنے کے بعد؟ یشترون الضلالۃ، خریدتے ہیں وہ گمراہی کو، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ کھو دو، تم بھی گمراہ ہو جاؤ، تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ. تو یہ اہل کتاب جو کہ مدینے میں تمہارے ساتھ رہ رہے ہیں، تمہارے دوست بنتے ہیں، ان کے پاس بھی کتاب کا ایک حصہ ہے. تمہارے نبی پر جیسے کتاب اتر رہی ہے ایسے ہی ان پر بھی اتر رہی ہے، لیکن یہ اس کتاب کو کس چیز کا ذریعہ بناتے ہیں؟ یشترون الضلالۃ، گمراہیاں خریدنے کا. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتے، اس کتاب سے سیدھا راستہ تلاش کرتے، اس کتاب کے ذریعے اپنی زندگی کو درست کرتے، اپنے اعمال کو اور اپنے افعال کو، اپنے ایکشنز کو درست کرتے، اپنے کردار کو، اپنے کیریکٹر کو اس سے سنوارتے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کتاب کو گمراہی کا ذریعہ بنا لیا. اس کے بدلے انہوں نے گمراہیاں خرید لی، اس کے بدلے انہوں نے اندھیرے خرید لیے، اس کے بدلے انہوں نے راستے سے گم ہونے کو قبول کر لیا. راستہ دینے والی کتاب کو انہوں نے راستہ گم کرنے والی کتاب بنا دیا. وَيُرِيدُونَ، اور ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، کہ تم بھی راستہ کھو دو، تم بھی راستے سے ہٹ جاؤ. وہ تمہیں بھی راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. واللہ اعلم باعدائکم، اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. اب اللہ نے یہاں ان لوگوں کو دشمن کہا. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور کافی ہے اللہ دوست. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ مددگار. تو وہ لوگ جو تمہیں راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو تمہاری آخرت کو بگاڑنا چاہتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں وہ دشمن ہیں. ہم دشمن کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم عام طور پہ دشمن اس کو سمجھتے ہیں جو ہماری دنیا خراب کرے، جو ہمارے دنیا کا کوئی نقصان کر دے، کوئی ہمیں نقصان پہنچانا چاہے، کوئی مالی نقصان پہنچانا چاہے، جو ہماری جان لینا چاہے، دشمن ہم اسی کو کہتے ہیں. لیکن اللہ کی نگاہ میں دشمن کون ہے؟ وہ ہے جو ہماری آخرت کو تباہ کرنا چاہے، جس کے ساتھ مل کر ہم اللہ کی نافرمانیاں کریں. اس کو ہم دوست سمجھتے ہیں دنیا میں، کیونکہ غلط کام کرنا دوست کے ساتھ آسان ہوتا ہے. تو یہ دیکھ لیں فرق ہماری اور اللہ کی سوچ کا. اللہ تعالیٰ دشمن اس کو قرار دے رہے ہیں جو تضل السبیل، ہمیں راستے سے بھٹکا دے، جو ہماری
کان بھرے اللہ کی کتاب پڑھتے وقت، جو ہمارے کان بھرے اللہ کے احکام کو فالو کرنے کا ارادہ کرتے وقت، جو ہمیں بہکائے پھسلائے اور کہے کہ کن جھنجھٹوں میں پڑ رہے ہو، سکون سے زندگی گزارو. کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ کیا ضرورت ہے اپنی زندگی کو اتنا زیادہ پابند بنانے کی شریعت کا؟ کیا ضرورت ہے یہ اعمال کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے پردہ کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے صبح صبح نیند سے اٹھ کر نماز پڑھنے کی اتنی سردی میں؟ تو یہ سب باتیں اور اس طرح کی باتیں جو لوگ بھی ہمیں کہیں یا جو لوگ بھی ہمیں سکھائیں، تو دراصل وہ کون ہے؟ ہمارے دوست نہیں ہیں بلکہ دشمن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے سے ہٹانا چاہ رہا ہے. تو اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. وکفا باللہ ولیا، اور کافی ہے اللہ دوست. وکفا باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ مددگار. اگر کسی کو حق کے راستے میں، سچائی کے راستے میں کوئی ساتھی نہ بھی ملے، کوئی دوست نہ بھی ملے، وہ تنے تنہا چل رہا ہو، وہ اکیلا اللہ کے راستے پر چل رہا ہو، تو پھر کافی ہے اس کے لیے اللہ دوست بھی، اور کافی ہے اس کے لیے اللہ مددگار بھی. اللہ کی دوستی ہر دوستی سے بڑھ کر ہے. اللہ کی دوستی ہر انسان کے لیے کافی ہے. وہ ہے نا ایک شعر کے، کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. تو یہی ہے کہ وکفا باللہ نصیرا، کافی ہے اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار. ہمیں دنیا میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کی مدد ہمیں حاصل ہو. آگے دیکھیے کیا فرمایا. اب یہاں پر ان لوگوں کی کیس فائل آ رہی ہے، ان کی چارج شیٹ. کیا کیا الزام ہے ان لوگوں پر، ماضی میں، پاسٹ میں ان لوگوں نے کیا کیا حرکتیں کری ہیں، اور آج یہ کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں ان رسول کے ساتھ، آخری رسول کے ساتھ. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ لوگ جو یہودی ہیں وہ کلمات کو، الفاظ کو بدل دیتے ہیں اپنی جگہوں سے. کہے کے الفاظ کو؟ اللہ کی کتاب کے الفاظ کو. کتاب کچھ لکھا ہوا ہے اور یہ اس کو کچھ کا کچھ بنا کے پڑھتے ہیں. آؤٹ آف کانٹیکسٹ یہ آیتوں کو بیان کرتے ہیں. یہ اپنے مطلب کے لیے اللہ کے کلام کا استعمال کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. اتنی ڈھٹائی کے ساتھ، اتنی ضد کے ساتھ، اتنے زیادہ سینہ چوڑا کر کے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سمعنا وعصینا، سن لی ہم نے، ان رسول کی بات کو بھی سن لیا. ظاہرہ جا کر بیٹھتے تھے وہ اللہ کے رسول کی مجلس میں، شریک ہوتے تھے وہاں مسجد نبوی میں، لیکن اپنی زبان سے کیا کہتے تھے وہ؟ سمعنا وعصینا، سن لیا ہم نے لیکن ہم نہیں مانیں گے، ہم نافرمانی کریں گے. زبان سے نہ بھی کہیں تو ان کا جو ایکشن ہے، ان کا جو عمل ہے، وہ یہی بات ظاہر کرتا تھا کہ سمعنا وعصینا، سنتے تو ہیں ہم لیکن مانیں گے نہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ واسمع غیر مسمع، سنیے اے نہ سنے جانے والے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر ایسے بولتے تھے، واسمع، سنیے ذرا ہماری بات سنیے، اور غیر مسمع، آپ کو نہ سنا جائے یا آپ نعوذ باللہ بہرے ہو جائیں. اس طرح کی باتیں منہ میں وہ کہا کرتے تھے، گویا کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھ کر ہوٹی کیا کرتے تھے. ایسی باتیں کہتے تھے جس سے لوگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوں اور خود اللہ کے رسول بھی ڈسٹرب ہوں. اور کیا کہتے تھے؟ وراعنا لیم بالسنتہم، راعنا کہتے تھے اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے. اب یہ کیا واقعہ ہے؟ سورہ بقرہ میں ڈیٹیل کے ساتھ آیا تھا. یہ منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہاں مسلمانوں کو راعنا کہنے سے. پہلے راعنا کا مطلب سمجھ لیں. راعنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کیجیے. اب یہ ایک ایکسپریشن ہے عربی کا. ہم کسی سے کہے ہوں، ہمیں وہ بات نہیں سمجھ میں آئی ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا بولا آپ نے؟ ایسے ہم بولتے نا کہ کیا بولا آپ نے، سمجھ میں نہیں آیا میرے. یا اور زیادہ پولائٹلی اگر ہم اس کو بولیں گے تو کیسے بولیں گے؟ سوری میں سن نہیں پایا، پھر سے بتا دیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایکسپریشن ہے کس چیز کا؟ کہ جو بات آپ نے کہی ہے اس کو ریپیٹ کر دیں، اس کو دہرا دیں. تو عربی میں اس کی جگہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے راعنا کا لفظ بولتے تھے ایکسپریشن کے طور پر، اللہ کے رسول کی توجہ چاہنے کے لیے، یا اپنی کوئی بات سنانے کے لیے، یا ان کی کسی بات کو ریپیٹ کروانے کے لیے. ٹھیک ہے،
تو یہ رائنا کا لفظ جس کے معنی کیا ہے کہ ہماری رعایت کریے، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی توجہ اور ان کی اٹریکشن کو اپنی طرف لینا مقصود ہے۔ لیکن یہ جو آتے تھے یہودی لوگ، وہ کیا کرتے تھے؟ رائنا لیم بألسنتہم، وہ رائنا بھی کہتے تھے تو اپنی زبانوں کو موڑ موڑ کے کہتے تھے۔ کیسے کہتے تھے؟ رائنا رائنا کر کے کہتے تھے، اور اس سے کیا ہوتا تھا؟ مطلب بالکل بدل جا۔ رائنا کا مطلب یہ ہے جو میں نے بتایا، اور رائنا کا مطلب کیا ہو گیا؟ اے ہمارے چرواہے۔ چرواہا مطلب شیفرڈ، جو بکریاں چراتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ مطلب بدل دیتے تھے، اپنے الفاظ کو اس طرح سے بدتمیزی کے ساتھ بولتے تھے کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ انہوں نے رائنا بولا ہے۔ لیکن پھر ان سے پوچھا جائے کیا کہہ رہے ہو تم، کیا بولا تم نے؟ تو کہتے تھے ہم تو رائنا کہہ رہے ہیں، ہم تو وہی بات کہہ رہے ہیں جو سب کہتے ہیں۔ تو یہ حرکتیں، یہ بدتمیزیاں اللہ کے رسول کی مجلس میں، یہ بے ادبیاں، یہ گستاخیاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چینج کر دیا تھا اس ورڈ کو ہی، صاحب کے رسول سے کہہ دیا کہ دیکھو یہ ورڈ بولنا ہی چھوڑ دو، جس میں ڈاؤٹ ہوتا ہے، جس میں ان لوگوں کو موقع ملتا ہے اللہ کے رسول کی بے ادبی اور گستاخی کرنے کا۔ تو کیا کہا کرو؟ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کہا کرو انظرنا، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، یہ لفظ بولا کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ یہودیوں کی حرکت بیان فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے اللہ کے رسول کی مجلس میں راعنا لیم بألسنتہم، راعنا کہتے تھے اپنی زبانوں کو موڑ موڑ کر، وطعنا فی الدین، اور دین میں عیب لگاتے تھے، دین میں بری بری باتیں کہتے تھے۔ تانا کے معنی آپ کو کل بتائے تھے میں نے۔ تانا کس کو کہتے ہیں؟ کسی ایسی بات کا کہنا جس سے سننے والے کا دل چر جائے، سننے والے کے دل میں وہ بات جا کر لگے، دل کے پردہ جو ہے وہ چاک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ طعنا فی الدین، اب دین میں اس طرح کی باتیں وہ کہتے تھے۔ مثال کے طور پر کوئی حکم آیا اللہ کا، قرآن میں کوئی آیت نازل ہوئی اور ان کو کہا گیا کہ اب یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو اب اسی کا مذاق بنانا شروع کر دیا، اسی کے بارے میں طرح طرح کی جملے کسنا شروع کر دیے، طرح طرح کی جو ہے وہ گستاخیاں کرنا شروع کر دی، یا مذاق بنانا شروع کر دیا، یا یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو ذرا یہ نئی نئی باتیں لاتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں ولو انہم، اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولو انہم قالو، اگر یہ کہتے سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی سمعنا و عصینا کی جگہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، واسمع وانظرنا، اور واسمع غیر مسمعین کی جگہ یہ کیا کہتے کہ واسمع وانظرنا، سنیے اللہ کے رسول اور میری طرف نظر کرم فرمائیے، یہ ادب کے ساتھ کہتے، یہ صحیح سیکھنے کی نیت سے کہتے، لکان خیر لہم اقوم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ درست ہوتا، ٹھیک ہے۔ پیار سے اللہ تعالیٰ یہاں ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر یہ ان الفاظ کی جگہ یہ الفاظ بولتے، ان برے اور گندے اور سلینگ ورڈز کی جگہ یہ اچھے صاف اور باادب الفاظ بولتے، تو پھر یہ بات ان کے لیے زیادہ خیر کی ہوتی، زیادہ بہتر ہوتی۔ لیکن کیا کیا جائے؟ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اللہ نے ان پر لعنت فرما دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، ایک انسان جب اپنی زندگی میں سنجیدہ ہی نہ ہو، جب وہ دین اور حق کی بات لینے کے لیے کانشیس ہی نہ ہو، وہ اس طرح سے دین اور حق کی بات لیتا ہو کہ وہ اس کا مذاق اڑاتا ہو، وہ ہنسی میں سب کچھ اڑا دیتا ہو، وہ اپنی زندگی کے بارے میں سنجیدہ ہی نہ ہو، کوئی اس کو بتائے بھی اگر دین کی بات اور اللہ کی بات، تو وہ اس کو کیا سمجھے؟ وہ اس کو سمجھے کہ یہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہ تو پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، کیا نئے زمانے میں دین اور مذہب کی باتیں کرنا، کیا نئے زمانے میں اپنے اوپر اس طرح کی پابندیاں قبول کرنا، یہ تو بہت پرانی چیز ہے۔ تو اس طرح کی جو لوگ باتیں کرتے ہیں، یا پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں ان لوگوں کا جو ان کو اچھی باتیں بتا رہے ہیں، ان لوگوں کا جو ان کو اللہ کی کتاب پڑھ کر سنا رہے ہیں، تو ایسے لوگ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اللہ لعنت فرما دیتا ہے ان کے کفر کی وجہ سے، لعنت فرما دی اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے۔ بار بار جب کسی چیز کو جھٹلایا جائے، کسی چیز کو ریجیکٹ کیا جائے، بار بار جب کسی چیز کا انکار کیا جائے، تو پھر ایک وقت وہ آتا ہے اس چیز کو ایکسپٹ کرنے کی صلاحیت بھی ہمارے اندر سے
ختم ہو جاتی ہے، پھر ہم چاہ کے بھی اس کو اپنے لیے قبول نہیں کر سکتے. تو یہی کنڈیشن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لعنت فرما دی ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے. فلا یؤمنون الا قلیلا، تو اب وہ نہیں ایمان لائیں گے مگر ان میں سے بہت کم لوگ، بہت تھوڑے لوگ. ایسا ہی ہوا. دیکھا پھر ہم نے ہسٹری میں کہ بنی اسرائیل اور یہودی جو مدینے کے تھے، اتنی زیادہ دعوت کے باوجود بہت کم لوگ تھے ان میں سے جو ایمان لائے، بہت کم جاننے والے تھے ان میں سے جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کے رسول کو رسول مانا اور مسلمان ہوئے. اکثریت نے انکار کیا اور اس کا انجام انہوں نے دنیا میں بھی بھگتا. آگے فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب. اب یہاں ایک بڑی سخت وارننگ دی جا رہی ہے ان لوگوں کو. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، ڈائریکٹ خطاب ہے ان سے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر رہے ہیں. اے اہل کتاب، اے وہ لوگوں جن کو دی گئی ہے کتاب، آمنوا بما نزلنا، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے. مصدقا لما معکم، کیا نازل کیا ہے؟ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. کیسا ہے وہ؟ مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے قرآن میں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تمہاری پرانی کسی کتاب سے کنٹراڈکٹ کرتی ہو، اس سے متضاد ہو. اس کو کہ تمہاری پرانی کتاب میں تورات میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کو کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو کٹ کرتی ہو، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو تورات کی کسی بات کو کنڈیم کرتی ہو. مصدقا لما معکم، وہ تو کنفرمیشن ہے اس پرانی کتاب کے لیے، ویریفیکیشن ہے کہ جیسے وہ اللہ کی کتاب ایسے ہی یہ بھی اللہ کی کتاب. تو تم نے اس کو اگر مان رکھا ہے تو اس کو بھی مانو، کیونکہ یہ مصدقا لما معکم، یہ تمہاری ہی کتاب کو تصدیق کرنے والی ہے، اس کو کنفرم کرنے والی ہے. ایمان لے آؤ من قبل ان نطمس وجوہا، یہ آ گئی سخت وارننگ. اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں. فنردھا علی ادبارہا، اور کیسے مسخ کر دیں؟ کہ ہم ان کو پھیر دیں ان کی بیک سائڈ پر، پیچھے کی طرف. تو چہروں کو بگاڑنے کی سزا یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کیوں مینشن فرمائی؟ اس لیے کہ چہرہ انسان کی عزت اور شرف کا ذریعہ ہے، عزت اور مقام کا ذریعہ ہے. چہرے سے ہی انسان کو عزت ملتی ہے، چہرہ ہی انسان کے جسم میں اس کا نمائندہ ہے. کسی سے بھی ہماری پہچان ہمارے چہرے سے ہوتی ہے. آپ منہ چھپا کے جائیں گے تو کوئی بھی نہیں پہچان دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی جھوٹی عزتوں کو، انہوں نے جو اللہ کی پرانی کتاب کے نام پر جھوٹی عزتیں کما رکھی ہیں، ان عزتوں کو خاک میں ملا دے گا. نطمس وجوہا، چہروں کو بگاڑ دے گا. اور دوسری وجہ چہروں کو بگاڑنے کی سزا بیان کرنے کی یہ بھی ہے کہ چہرے میں کیا کیا چیزیں ہیں. آپ دیکھیے، ناک ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، منہ ہے، زبان ہے چہرے میں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اللہ کے دین کو سمجھیں اور اس کی کتاب سے ہدایت حاصل کریں. جو حق بات ہے اس کو ہم سمجھیں اور جو غلط بات ہے اس کو ہم چھوڑ دیں. اگر ہم اپنے ان اعضاء سے، اگر ہم اپنے ان آرگن سے وہ کام ہی نہیں لے رہے جس کی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. منہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، زبان بنائی تاکہ ہم اللہ کے دین کو پڑھیں سیکھیں، اللہ کی کتاب کو پڑھیں اور سیکھیں. آنکھیں بنائیں تاکہ ہم دیکھ کے پڑھنا سیکھیں. کان بنائے تاکہ ہم سنیں اور ماننا سیکھیں. تو اگر کوئی شخص ان چیزوں سے وہ کام ہی نہیں لے رہا تو پھر کیا ضرورت رہ گئی ان چیزوں کی؟ یہ چیزیں تو ایسے جانور کے پاس بھی ہوتی ہیں، زبان بھی ہوتی ہے اس کے پاس، کان بھی ہوتے ہیں، سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے اپنی زبان میں. لیکن انسان ہونے کے لیے اللہ نے جو ہمیں یہ چیزیں دی ہیں اس کا بڑا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم ان چیزوں کے ذریعے حق کو حاصل کریں، صحیح بات کو سمجھیں اور اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں. اگر یہ چیزیں اس کام میں نہیں آ رہی تو پھر ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں رہ جاتی. اس لیے ان نطمس وجوہا، ہم ان کے چہروں کو مٹا دیں، ان کے چہرے کے نقوش مٹا دیں. فنردھا علی ادبارہا، اور پھیر دیں ان کو ان کی بیک سائڈ پر، ان کے پیچھے کی طرف. او نلعنہم، یا ہم ان پر لعنت کر دیں. کما لعنا اصحاب السبت، جیسے کہ لعنت کری تھی ہم نے سنیچر کے دن والوں پر، اصحاب السبت پر. کون ہے یہ اصحاب السبت؟ کل بھی میں نے تھوڑا سا بتایا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو بنی اسرائیل میں سے ہی تھے. وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کا مذاق بنایا تھا. وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی شریعت کو
سنجیدگی سے نہیں لیا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا اس طرح سے کہ اللہ نے منع کر رکھا تھا کہ سیٹرڈے میں کوئی کام نہیں کرنا ہے، سرکاری چھٹی ہے اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے تھی کہ ان کو جب بھی سنیچر کا دن آتا تھا تو صرف اللہ کی عبادت میں گزارنا ہوتا تھا، اسے وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے تھے، کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں کر سکتے تھے جس سے ان کی بزنس کو فروغ ہو۔ تو ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو مچھیرے تھے، مچھلی پکڑتے تھے، سمندر کے کنارے رہتے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ وہ سنیچر کے دن شکار نہیں کرتے تھے، لیکن ہاں جمعے کی رات میں جال ڈال دیتے تھے پانی میں، اور پھر سنڈے کی صبح میں نکال لیتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے سنیچر میں تھوڑی کچھ کیا، یہ تو ہم نے جمعے کی رات کا ڈلا ہوا نکالا ہے۔ تو یہ کیا کیا انہوں نے، اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے ایک چال چلی، ایک ہیلا چلا، ایک بہانہ بنا لیا، جس سے انہوں نے اپنی مرضی بھی کر لی اور اپنے کہنے کے مطابق اللہ کا حکم بھی پورا کر دیا۔ تو ایسی حرکت کی وجہ سے، اس طرح کا مذاق بنانے کی وجہ سے سخت عذاب ہوا اللہ کا ان پر، اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے بھی چہروں کو بگاڑ کر بندروں جیسی صورتیں کر دی تھی۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جو کہ ہسٹری میں موجود ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کو جو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہے سنایا اور سنا کر وارننگ دی کہ دیکھو اگر تم ان رسول کو نہیں مانو گے تو ہم تمہارے ساتھ بھی یہی نہیں کر دیں، کہیں تمہارے اوپر بھی وہ دن نہیں آ جائے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا معاملہ، اللہ کا حکم وہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ نے کسی بھی چیز کو کوئی حکم دے دیا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے حکم کو کوئی ٹال دے، کسی کی سفارش، کسی کا زور، کسی کی رشوت اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتی۔ مفعولا، وہ ہو کر رہنا ہے، ایور فلفلڈ۔ اس کے بعد اللہ نے آگے شرک کا ذکر فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنے کو شرک کہتے ہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی کوالٹیز میں، اس کی اختیارات میں، اس کے حقوق میں کسی کو بھی انسان شریک کر لے تو یہ شرک ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور معاف کر دے گا اس کے علاوہ کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے گا، شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ لِمَن يَشَاء، جس کے لیے چاہے گا اس کے علاوہ کو معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد افترا اسما عظیما، تو اس نے تو گھڑ لیا ایک بہت بڑا گناہ، بہت بڑی اس نے گستاخی کر لی جس نے شرک کیا۔ آگے پھر انہی کا ذکر ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کا۔ یہ 14 آیتیں ہیں یہاں سے لگاتار جس میں بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے کو پاک سمجھتے ہیں، اپنی پاکی بیان کرتے ہیں، اپنے کو گناہوں سے پاک سمجھتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہے وہ جو پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ایک 1.5 سیٹ کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تھوڑا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب اس آیت میں ان لوگوں کی کون سی حرکت کا ذکر ہے دیکھیے۔ اب یہ لوگ جو ہے نا بنی اسرائیل، اپنے کو بڑا پاک صاف سمجھتے تھے، گناہوں سے پاک سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں۔ اسی صورت میں، اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، وقالت الیہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ کی چنی ہوئی امت ہے، ہم تو ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ یزکون انفسہم، اپنی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی یعنی کرسچنز، وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے گناہ ہیں وہ سب ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر ان کو معاف کروا دیا، اس لیے اب ہم بے گناہ ہیں، ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی سوچ رکھنا، یہ کیا ہے؟ ایک انتہائی بری سوچ ہے، انتہائی غلط سوچ ہے کہ اپنے کو ہم پاک قرار دیں گناہوں سے، یا ہم اپنے کو غرور اور تکبر میں، نیکیوں کے تکبر میں اس طرح سے مبتلا ہو جائیں کہ ہم اپنے کو کسی بھی غلطی سے پاک سمجھنے لگیں۔ یہ بھی ایک بڑی بری سچویشن ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ اس کو یہ فیل ہونے لگ جائے کہ اس سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا،
وہ گناہوں سے پاک ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا ہے اس بات سے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک قرار دیں. ہم یہ کہیں کہ بھائی ہم سے تو گناہ ہوتے ہی نہیں ہے. ایسے نام بھی رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ جس میں اس طرح کی بات ظاہر ہوتی ہو. جیسے مثال کے طور پر حضرت زینب بنت ابی سلمہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی. کیسی؟ اڈاپٹیڈ. وہ اللہ کے رسول کی شادی جب حضرت ام سلمہ سے ہوئی تو وہ ان کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے، ابو سلمہ سے ان کی بیٹی تھی وہ. تو گویا کہ سمجھ لیں اسٹیپ ڈاٹر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو وہ کیا کہتی ہیں، جب وہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں تو ان کا نام تھا برہ. برہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جو گناہوں سے بالکل پاک ہو، جس سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو ناپسند فرمایا اور کہا کہ دیکھو گناہوں سے کوئی بھی پاک نہیں ہوتا، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو گناہوں سے پاک ہو. اس لیے ان کا نام بدل کر زینب رکھ دیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ایسے نام بھی ہمیں نہیں رکھنے چاہیے اور اپنے کو بھی ہمیں کبھی بھی گناہوں سے پاک نہیں سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی گناہوں سے پاک نہیں سمجھنا چاہیے. ہم دوسروں کو کبھی کبھی بہت سارے لوگوں کو ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں، ان سے تو گناہ نہیں ہوں گے، یہ تو بڑے اسکالر ہیں، یہ تو فلاں ہیں، یہ تو بڑے مشہور انسان ہیں، ان سے تو گناہ نہیں ہوتے ہوں گے، یہ تو بڑے نیک ہیں، لوگوں کو نیکی کی باتیں بتاتے ہیں، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، لوگوں کو نیکیاں کرنے پر ابھارتے ہیں، تو ان سے تو کبھی کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہوگا، یہ تو ہمیشہ نیکیاں ہی کرتے ہوں گے. اور پھر ہم ایسے لوگوں کی بہت زیادہ تعریفیں کرتے ہیں، ان کی نیکیوں کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے منہ پر خوشامد کرتے ہیں ان کی. تو اس چیز سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی انسان کو یہ فیلنگ آنے لگ جائے گی نا کہ وہ بے گناہ ہے، اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ اپنے آپ آئے چاہے وہ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے آئے، تو پھر یہ بہت ہی خراب فیلنگ ہے. اس لیے کہ ایسا کرنے والا انسان کس چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ وہ چلا جاتا ہے بالکل اطمینان والے موڈ میں، وہ کمفرٹ زون میں چلا جاتا ہے. وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب تو مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا کہ میں نیک ہوں اور مجھ سے گناہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہمیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اس طرح کی باتیں کرنے سے بچنا چاہیے. اچھا گمان ہم رکھ سکتے ہیں کسی کے بارے میں کہ ہاں ٹھیک ہے بہت نیک ہے، تو اللہ تعالیٰ امید ہے کہ ان کو جنت میں لے کر جائے گا، اللہ تعالیٰ امید ہے کہ ان کو. لیکن کسی کی اس طرح سے پاکی بیان کرنا، کسی کو ہولی فیگر بنا دینا، کوئی بزرگ ہو یا کوئی ولی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کا بھی ہولی فگر بن جانا کسی ریلیجیس پرسنالٹی کا، یہ ایک بڑی خطرناک بات ہوتی ہے ان کے ماننے والوں کے لیے اور اس دین کے ماننے والوں کے لیے. یہ پنڈت اور یہ پجاری اور یہ مجاور کیا سمجھا جاتا ہے ان لوگوں کو؟ یہ کہ بڑے نیک لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ہر ریلیجن میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اندر سے کیا ہے وہ ہر آدمی اپنا حال خود ہی جانتا ہے. تو اس لیے اس چیز کو ناپسند کیا گیا. یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو پاک قرار دے رہے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ سمجھ رہے ہیں. گناہوں سے کوئی محفوظ نہیں ہے، ہمیں سے کسی کو اپنا انجام نہیں پتا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پتا ہے قرآن میں؟ انہی کی زبانی 26 پارے میں، قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بي ولا بكم. اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے لوگوں سے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ آخرت میں کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ آخرت میں کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اتنی زیادہ ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اپنے کو یا کسی کو بھی گناہوں سے پاک قرار دینے میں. ولا یظلمون فتیلا، ہاں اتنی ہم اللہ سے امید کر سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم نہیں ہوگا کوئی. اللہ کے دربار میں اللہ کی کورٹ سے کسی بھی طرح کے ظلم کا ہمیں سامنا نہیں دیکھنے کو ملے گا. ایک ذرہ بھی ہوگا تو ہمیں نظر آئے گا. وہ دنیا میں ذرے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، آپ ایک ذرے کے برابر، ایک ایٹم کے برابر. یہاں پر جو مثال دی گئی جیسے کہ کھجور کی گٹھلی پہ جو چھوٹا سا دھاگا ہوتا ہے اس کے برابر اگر کسی کو کوئی چیز دیں گے تو اٹھا کے پھینک دے گا، وہ کہے گا یہ کیا ہے، یہ تو ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. لیکن اللہ کی نگاہ میں اتنی چھوٹی سی نیکی کی بھی اہمیت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں اور آخرت میں ہمیں ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بہت بڑی اور بہت ساری اکٹھا ہوئی بھی نظر آئیں گی.
تو اس لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی دھیان رکھنا چاہیے. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کس طرح سے یہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر، کیسے جھوٹی باتیں کرتے ہیں اللہ پر. وکفا بہ اسما مبینا، اور کافی ہے یہی بات ان کے کھلے ہوئے گناہ ہونے کے لیے. اب دیکھیے اوپر شرک کی بات ہوئی نا آیت نمبر 48 میں، اور اگلی ہی آیت میں یزکون انفسہم کا ذکر آیا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک سمجھنے لگتے ہیں، یا وہ لوگ جن کو گناہوں سے پاک قرار دے دیا جانے لگتا ہے، تو یہی چیز شرک کا دروازہ بھی بن جاتی ہے. آپ کو پتا ہے دنیا میں شرک کی ابتدا کیسے ہوئی، کیسے دنیا میں شرک پھیلا ہے؟ ایسے ہی پھیلا ہے، لوگوں نے جو اپنے خاندان کے نیک لوگ ہوتے تھے نا، ان کو یاد کرنے کے لیے، ان کو یاد رکھنے کے لیے لوگ ان کی فوٹو بنا لیتے تھے، ان کی تصویر بنا لیتے تھے کہ ان کو دیکھ کر ہم یاد کرتے رہیں گے ان کو، یہ بڑے اچھے انسان تھے، یہ بڑے نیک لوگ تھے، یہ بڑے پاک صاف لوگ تھے، گناہوں سے دور رہتے تھے. تو رفتہ رفتہ شیطان نے کام کیا اور ان کی یہی سوچ بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچی، نسلوں میں جا کر وہ شرک تک ان کو لے آئی. وہ ان لوگوں کو اس طرح سے انہوں نے شیطان نے بنا کے دکھایا کہ گویا کہ وہ ان کے معبود ہوں، گویا کہ وہ ان کے خدا ہوں، یہاں تک پہنچا دیا. ٹھیک ہے، تو شرک بھی یہیں سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس سے دور رہیں. دیکھیے ان آیتوں میں بنی اسرائیل کی حرکتیں ہمیں کیوں بتائی گئی ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ بار بار بنی اسرائیل کی حرکتوں کا ذکر فرماتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی کہ ان کی چارج شیٹ ہمارے سامنے بار بار کھول کے رکھی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ صرف یہی ہے کہ تاکہ ہم بھی، چونکہ انہی کی طرح ہمیں بھی کتاب دی گئی، انہی کے جیسے نبی ہمارے پاس بھی آئے ہیں، انہی والی ذمہ داریاں ہمیں بھی دی گئی ہیں، تو ہم ان سے عبرت حاصل کریں، ہم ان سے سبق لیں، ہم ان سے سیکھیں، ہم ان کی حرکتوں کو دیکھ کر اپنی حرکتوں کو سدھاریں کہ ہمیں ایسے نہیں بننا، ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی جیسے کہ وہ کرتے تھے اور وہ انہوں نے اپنے نبیوں اور اپنی کتابوں کے ساتھ کیا ہے. دیکھیے ذرا کن کن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے ان آیتوں میں. سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ ان کے پاس کتاب ہے لیکن اس کتاب کے ذریعے ہدایت نہیں حاصل کرتے، وہ سیدھا راستہ نہیں حاصل کرتے، وہ اس کے ذریعے مزید گمراہیاں خرید لیتے ہیں، مزید راستے سے بھٹک جاتے ہیں. تو کیا آج ہم لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ ہم لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. اللہ نے کتاب اتاری ہے ہمارے لیے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. اللہ نے قرآن اتارا ہے ہماری ہدایت کے لیے، اس لیے کہ تاکہ ہم اپنا لائف اسٹائل درست کر لیں، ہم اپنی زندگی درست کر لیں، ہم اپنے لیے صراط مستقیم کو تلاش کر لیں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اسی کتاب کو گمراہی کا ذریعہ بنا لیا، اسی کو ہم نے جادو ٹونے اور جھاڑ پھونک کی کتاب بنا لیا. ہم نے اس کو کیا سمجھ لیا کہ یہ ایک برکت حاصل کرنے کی کتاب ہے، اس کے نیچے سے کسی کو گزار دو تو برکت حاصل ہو جائے گی، اس کو گھر میں رکھ لو سجا کے اونچے مقام پہ تو برکت حاصل ہو جائے گی، اس کی تلاوت کر دو کسی جگہ پہ، کسی دکان میں، کسی کاروبار میں تو برکت حاصل ہو جائے گی. بس یہی ہم نے اس کتاب کو، یہی مقصد سمجھ لیا ہے بس اس کتاب کا. تو ہم نے بھی انہی کی جیسی روش اختیار کر لی نا، ہم بھی انہی کے جیسے راستے پر چل پڑے نا، ہم نے بھی انہی کا طریقے کو اپنا لیا جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ قرار دیا ہے اس کتاب میں. کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کتاب کو پڑھ کر ہدایت حاصل کرتے، اپنی زندگی کے راستے کو درست کرتے، لیکن ہم نے اسی کتاب کو گمراہی کا ذریعہ بنا لیا، اسی کتاب کو ان اعمال کا ذریعہ بنا لیا جو کہ ہمارے لیے کسی بھی اعتبار سے ہدایت پر نہیں لے کر جانے والے. دوسری بات کیا فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو کتاب کے الفاظ ہیں ان کو موڑ توڑ کے پڑھتے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، الفاظ کو بدل دیتے ہیں، معنی کو بدل دیتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں لے کر آتے ہیں، جس کانٹیکسٹ میں بات کہی جا رہی ہے اسی کو چینج کر کے اپنے مطلب کے لیے اس کو بیان کرتے ہیں. تو ہم نے بھی ایسا نہیں کیا، ایک مفروضہ قائم کیا ہم نے اپنی طرف سے، ایک سوچ ہماری اپنی طرف سے قائم ہوئی، یا ہم نے اپنے کسی بھی غلط عمل کو شروع کیا اور اس کی دلیل بھی قرآن سے نکالنا شروع کر دی. ہم نے قبر پرستی اور بت پرستی اور قبر کے سامنے جھکنا اور سجدے کرنا اور عرس اور میلاد، ان سب چیزوں کی بھی دلیلیں کہاں سے لینا شروع کر دی؟ اللہ کی کتاب سے ہی لینا شروع کر دی. ایسا ہی ہوا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیتوں کو پیش کر کے ہم نے بھی کیا کیا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کو بدل دیا ہم نے ان کی جگہوں سے. جس
लिए आयत उतरी थी, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो आयत थी, जिस बैकग्राउंड के साथ वो आयत थी, उसको तो हमने छोड़कर एक नया मतलब उसका गढ़ के और अपने जो मसाइल हैं, अपनी जो हमारी बिदात हैं, अपनी जो खुराफात हैं, उनकी दलीलें निकालना शुरू कर दी। यही हरकत हमने भी की। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वयक़ूलूना समिअना वअसैना वस्मा गैर मुस्मइन वराइना लय्यम बिअल्सिनतिहिम वतअनन फिद्दीन। अब ये उनकी किस हरकत को शो कर दी है, ये चीज उनकी शैलोनेस को शो करती है कि ये वो लोग हैं जो बेरूह लोग हैं, जिनके अंदर डेथ नहीं है बिल्कुल भी, जिनके अंदर गहराई नहीं है, जो चीजों को हंसी मजाक में लेते हैं, जो चीजों को बिल्कुल संजीदगी के साथ नहीं लेते, जो चीजों को सिर्फ ये समझते हैं कि सब दिखावा है, सब ऊपरी चीजें हैं। तो ऐसा ही हम लोग भी करते हैं। जब भी दीन और अल्लाह की किताब की बात कहीं पर होने लगती है तो हम भी उसको मजाक में उड़ा देते हैं, या कभी कभी हम लेते भी हैं संजीदगी के साथ। तो जब वो मौका आता है जहां पर हमारी आजमाइश हो, जहां पे हमें अल्लाह ताला टेस्ट करें कि हम इस जगह पर भी अल्लाह की किताब को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, तो उस जगह पे हम तावील कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हुक्म ऐसा है, इजाजत भी तो है अल्लाह की। तो ये बात क्या है, बनी इसराइल वाली बातें हैं, हमें याद रखना चाहिए। ये संजीदगी के खिलाफ बातें हैं। आगे और क्या फरमाया अल्लाह ने, फरमाया कि वो अपने आप को बड़ा पाक समझते हैं, अपने आप को ये समझते हैं कि वो बड़े चुनिंदा लोग हैं, अल्लाह के महबूब लोग हैं, उनको तो अजाब होगा नहीं, उनको तो जहन्नम मिलेगी नहीं। यही कुछ हम भी समझते हैं कि हम तो अल्लाह के महबूब के उम्मती हैं। कैसे अल्लाह अपने महबूब के उम्मतियों को जहन्नम में डाल देगा? कैसे अल्लाह जो है वो अल्लाह के रसूल के उम्मती को जहन्नम में डाल देगा? अल्लाह के रसूल हैं तो हमारी शफात के लिए, हमारी सिफारिश के लिए, हम तो उनके उम्मती हैं, यही समझते हैं हम। और ये समझकर अमल से दूर हो जाते हैं, यही समझकर हम उन कामों से दूर चले जाते हैं जो अल्लाह ने हमें करने के लिए बताए हैं। ये सब वो बातें हैं जो हमसे पहले एक और कौम कर चुकी है और उसका अंजाम दुनिया में बहुत बुरा हो चुका है, और आखिरत का अंजाम अल्लाह ने बताया है, इसलिए ताकि हम उनके आईने में अपने किरदार को दुरुस्त करें, उनके आईने में अपनी हरकतों को दुरुस्त करें, अपने आप को ठीक करें, अपने आप को उस रास्ते पर चलने से बचाएं जिस पर वो चलकर गुमराह कहलाए और रास्ते से हटे हुए कहलाए। ठीक है, तो यही सब जो है इन आयतों का पैगाम है। अब एक बड़ी अहम आयत जो आज हमने पढ़ी वो आयत नंबर 48 है, जो शिर्क के बारे में है। शिर्क अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है। शिर्क क्या है कि बंदा अल्लाह ताला के साथ किसी को भी शरीक करने लग जाए, अल्लाह के हुकूक में, उसकी इबादत में, उससे मांगने में, किसी भी चीज में अल्लाह के साथ बंदा किसी भी चीज को शरीक कर ले, ये सबसे बड़ा गुनाह है, ये सबसे बड़ी बगावत है, ये सबसे बड़ा गड्ढा है जिसमें इंसान पड़ जाता है। और शैतान हर इंसान को यहीं तक लाना चाहता है। दूसरे गुनाहों के बारे में तो अल्लाह ने कह दिया ना कि वो माफ भी कर देगा अल्लाह ताला जिसको चाहेगा, कभी किसी नेकी की वजह से सारे गुनाह भी धो देता है। लेकिन शिर्क इतनी बड़ी चीज है, इतनी बुरी चीज है कि वो कभी नहीं माफ होती। उसके लिए तो बंदे को प्रॉपर तरीके से तौबा ही करनी पड़ेगी, दोबारा से अल्लाह की हुजूर में हाजिरी ही देना पड़ेगी, उसके बगैर शिर्क माफ नहीं होगा। तो इसलिए शिर्क से हमें हर दर्जा बचने की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया में हम देखते हैं कि शिर्क जो है बहुत ज्यादा फैल रहा है, बहुत तेजी के साथ लोग जो है वो इस्लाम से हटकर शिर्क की तरफ जा रहे हैं। और ये आज से नहीं है, हर जमाने में ऐसा हुआ है। नबी इसीलिए आते थे कि वो शिर्क को दूर करें सोसाइटी में से। जब भी नबी और रसूल का दौर बहुत दूर हो जाता है तो शिर्क बहुत ज्यादा फैल जाता है। जैसे कि हम देख लें, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, शिर्क का दौरा है। शिर्क जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है। शिर्क जो है वो इस कदर जो है ताकतवर हो गया है कि हम अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि हम तो बड़े कमजोर हैं इनके सामने। और शिर्क, अल्लाह से बगावत यहां तक पहुंच गई कि उसने अब गोया के अल्लाह के खिलाफ जंग का ही ऐलान कर दिया। अल्लाह की मस्जिदों को ढाकर शिर्क के अड्डे बनाए जाने लगे। अल्लाह की मस्जिदों को गिराकर वो जगहें तामीर करी जाने लगी जहां पर अल्लाह के साथ बगावत होगी। और इस चीज को एक बहुत बड़ा इवेंट करार दिया गया, वर्ल्ड वाइड, सारी दुनिया में जिसको दिखाया गया,
دنیا کی بڑی بڑی ہستیوں نے، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے اس میں شرکت کری، دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو ہے اس میں آ کر اپنے چہرے دکھائے اور پروف کیا اس بات کو کہ ہم اللہ کے باغی ہیں، ہم جو ہے اللہ کے نافرمان ہیں، ہم اللہ کے ساتھ سب سے بڑھ کر ظلم کرنے والے ہیں۔ تو اب یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شرک کے ہی کھلے ہوئے نشانات ہیں، شرک کی کھلی ہوئی علامتیں ہیں، شرک کا کھلے ہوئے مظاہر ہیں جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حد درجہ ہمیں اپنے آپ کو تو شرک سے بچانا ہی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے جتنی بھی ہماری استطاعت ہو، جس قدر ہم کر سکتے ہوں، ہمیں اس چیز کی برائی بیان کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک اللہ کے ساتھ بغاوت ہے اور خود اپنے ساتھ بھی ظلم ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اسی کی پوری کائنات میں بادشاہی ہے۔ وہی جو ہے ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کو چلانے والا ہے۔ دنیا میں سارا نظام اسی کا چلایا ہوا ہے اور اسی کا چلایا ہوا برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ سورج کا نکلنا، یہ چاند کا آ جانا، رات کا ہو جانا، سورج کا پھر سے چھپ جانا، اور پھر دنیا کے جتنے بھی یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں اور اسی کے کرنے سے ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی کے سسٹم کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے۔ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے دنیا کی، اللہ کی ذات کا ہونا، اللہ کا موجود ہونا اور اس کا حاکم ہونا۔ اگر کوئی شخص اسی حقیقت کو بلا دے، اسی ریالٹی کو وہ بھول جائے، تو کیا ہوا؟ گویا کہ اس نے کیا کیا؟ ایک ایسی حقیقت کو اس نے فراموش کر دیا، اپنی نظروں سے دور کر دیا، جو کہ دنیا کی ہر چیز سے ظاہر ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے اللہ کا ایک ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ہم غور سے ہر چیز پر مطالعہ کریں، غور سے ہم آبزرو کریں چیزوں کو، تو لگتا ہے کہ صرف ایک ہی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اس ریالٹی کو ہی تسلیم نہ کرے، اتنی بڑی حقیقت کو ہی تسلیم نہ کرے، تو اب سوچیں کہ اس کے ذہن کی کیا حالت ہوگی، اس کا مائنڈ کتنا زیادہ مطلب چھوٹا دماغ ہے اس کا کہ اتنی بڑی حقیقت اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب اس کو اتنی بڑی حقیقت نہیں سمجھ میں آ رہی تو اس کو اور دوسری حقیقتیں کیا سمجھ میں آئیں گی؟ وہ دنیا کی اور چیزوں کو کیا سمجھے گا؟ اور یہی ہوتا ہے، یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے آگے نہیں جھکتا، جو اللہ کو اپنا مالک خالق نہیں مانتا، وہ پھر دنیا کی ہر چیز سے ڈرتا ہے، دنیا کی ہر چیز کو وہ اپنا بھگوان بنا لیتا ہے، دنیا کی ہر چیز کو وہ اپنے لیے کیا سمجھتا ہے کہ یہی میرے لیے جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے، یہی جو ہے میری مرادیں پوری کرنے والا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز ان کو نظر آتی ہے جو خلاف عادت ہو تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو بھگوان ہے، یہ تو جو ہے پوجا کے لائق ہے، پوجیہ ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے جب انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ کو نہ مان کر، اس حقیقت کو نہ مان کر، اس ریالٹی کا انکار کر کے، تو پھر وہ گمراہیوں میں اور اندھیروں میں بھٹکتا ہی چلا جاتا ہے، اور اتنا بھٹکتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو وہ اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے آس پاس، اپنے ہی ملک میں کتنے بھگوان ہیں، کتنے پوجے ہیں، کتنے معبود ہیں، گن بھی نہیں سکتے آپ، اتنی چیزوں کو معبود بنا لیا گیا۔ اور پھر ہر جگہ انسان جھکتا ہے، اپنے کو ذلیل کرتا ہے، اپنی انا کو، اس ایگو کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے نا، اس کو بھی ٹھیس پہنچاتا ہے انسان دنیا کی چیزوں کے آگے جھک کر۔ وہ ایگو اللہ نے اتنی عظیم اور اتنی بڑی رکھی ہے انسان کے اندر کہ وہ اس کو سیٹسفیکشن صرف اسی وقت ملے جب وہ اس بڑی ایگو اللہ کی جو انا ہے، انا اکبر کے سامنے جھکے گی، صرف اسی وقت۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ انا اکبر، انا اللہ الہ واحد، میں ہوں اللہ تمہارا ایک معبود۔ اور ہم یہ چھوٹی انا، یہ چھوٹی ایگو اس فائنائٹ ایگو کے سامنے جب جھکے گی تو اس وقت اس کو سیٹسفیکشن ملے گی، اس وقت روح کو سکون ملے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہ ایگو اپنے کو ہر کسی کے سامنے جھکائے گی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ ہے شرک کا کل فلسفہ۔ شرک جو ہے دنیا میں انسانوں کے لیے اپنے اوپر بھی ظلم ہے اور اللہ کے ساتھ بھی بغاوت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار شرک کی نفی کرتے ہیں، شرک کا انکار کرتے ہیں، شرک سے دور رہنے کو۔ اس لیے ہمیں سب سے زیادہ جو دعا کرنی چاہیے وہ شرک سے بچنے کی کرنی چاہیے۔ کچھ دن پہلے بھی میں نے آپ کو دعا بتائی تھی
اللهم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ میں تجھ سے شرک سے پناہ مانگتا ہوں، اس سے جو میں جانتا ہوں، اور اس شرک سے تیری معافی چاہتا ہوں جو میں انجانے میں کر لوں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے. اور آج کی آیتوں میں جو بنی اسرائیل کی حرکتیں ہم نے پڑھی، ان کی حرکتوں کو اپنانے سے بھی ہم سب کو بچائے. بس. تو اب اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو، کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہو، کسی بات میں کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہو، تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جو آپ نے نصیبم بتایا تھا، تو نصیب جیسے عام طور پہ لوگ دعائیں دیتے ہیں نا کہ آپ کا نصیب اچھا ہو، یہ وہی والا ہے؟ جی وہی والا ہے، لیکن اردو میں نا تھوڑا سا فرق ہے اس کے معنی میں. اردو میں اچھا. ہم نصیب قسمت کو بولتے ہیں. جی 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 جی، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، تو سمجھ میں آئی آج والی آیتیں؟ کیا آج بات سمجھ میں آئی آج ہمیں ان آیتوں کو پڑھ کر؟ یہی سمجھ میں آیا نا کہ کیا سمجھ میں آیا؟ جی بتائیے. شرک سے بچنا. کہ ہم ان حرکتوں کو کرنے سے بچیں جو بنی اسرائیل یعنی پہلی امت مسلمہ، ہم سے پہلے امت مسلمہ وہی تھے، وہ کر کے گئے ہیں. ان کے جیسے طریقوں کو ہم کرنے سے بچیں. اس لیے اللہ ہمیں ان کے طریقے بتاتے ہیں، اس لیے اللہ ہمیں ان کی چارٹ شیٹ دکھاتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا ہے، تم یہ مت کرنا. ٹھیک ہے، تو بار بار آئے گا ان کا ذکر. ابھی آگے بھی انہی کا ذکر ہے، انہی کی باتیں ہیں کہ انہوں نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا. ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ ہم کرتے بھی انہی کے جیسے اعمال ہیں، ہمارے اندر ہو بہو وہ چیزیں آتی بھی ہیں. تو کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے کو اس سے بچا کے لے جائے. بس انشاءاللہ اب اگلے ہفتے اس کی آگے والی آیتیں پڑھیں گے. سبحانک اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.